قانون انسان کے لیے بنا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں بنا ہے۔ LLB کی طرف بھی لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی کورٹ نظر آ رہا ہے، کورٹ جائیں گے پیسہ کما لیں گے۔ بھائی اگر آپ 30 دن کی نوکری پہ 15 دن جائیں اور 30 دن کی تنخواہ لیں تو کون دے گا آپ کو؟ اور اگر آپ جو ہے شور شرابہ کریں کہ میرا رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ جیسے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ کاٹ کے نہیں پھینک دیتے ہیں، آپ اس کی ڈریسنگ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے نا زخم خوردہ آدمی ہوتا ہے، جو اس کا زخم گل سڑ چکا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دوبارہ سوسائٹی میں لاتے ہیں۔ فرسودہ نظام تعلیم ہے، اویلیبلٹی آف لٹریچر نہیں ہے، آپ کے پاس کرنٹ بکس ہی نہیں ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ الیگزینڈر نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا کہ جو میرے حقیقی ماں باپ ہیں یہ مجھے آسمان سے زمین پہ لائے تھے اور میرے اساتذہ نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا۔ ملک کی حالت دیکھ لیجئے بھائی، اس کو بنانا ہے، اس کو مزید نہیں خراب کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، نیٹ اینڈ کلین لوگوں کی ضرورت ہے، جس کو روشنی چاہیے وہ لے جائے۔ ہم نے تو چراغ وہاں راہ میں رکھ دیا۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر جاوید عزیز مسعودی صاحب موجود ہیں، اور سر کا اگر میں تعارف کراؤں تو سر نے PhD کیا ہوا ہے کرمنالوجی میں، اور سر فارمر چیئرمین رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی، فارمر کو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف لاء اینڈ ڈائریکٹر اورک، اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں ابھی بھی پڑھا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سر کا تعارف کرایا جائے تو سر سندھ پولیس کے فیکلٹی ممبر میں بھی موجود ہیں۔ سر کیا حال ہے آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام۔ سر یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کا تعارف کراتے ہوئے جو میں نے کہا ہے کہ آپ فارمر کو چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف لاء اینڈ ڈائریکٹر اورک، ڈپارٹمنٹ آف لاء تو سب کو پتہ ہے، لیکن سر ڈائریکٹر اورک کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر دیجیے۔ جی اچھا، اس میں شاہ صاحب ایسا ہے کہ اورک اسٹینڈس فار آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن۔ یہ اصل میں اس کو طالب علموں کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسکول اور کالج میں ایجوکیشن دی جاتی ہے اور یونیورسٹی میں ریسرچ کرائی جاتی ہے، تو یہ شعبہ ہمیشہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پر کام کریں، کوئی بھی تحقیق کریں، انوویشن کریں، کوئی انٹلیکچوئل آئیڈیا لے کے آئیں اور اپنا انٹلیکچوئل انپٹ دیں اور اس کو کمرشلائز کریں، تاکہ وہ سوسائٹی پر جب نافذ العمل ہو تو سوسائٹی وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ تو یہ کہلاتا ہے اورک، آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جامعات میں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ شعبہ جات ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈفرینٹ قسم کے پروجیکٹس دیتا ہے یا یہ اپنے بچوں سے مختلف ریسرچز کرواتے ہیں، پروجیکٹس کرواتے ہیں، ورکشاپ کرواتے ہیں، اور اس سے کوئی بھی اگر تحقیقی چیز نکل کے سامنے آتی ہے کہ جو ایک انٹلیکچوئل انپٹ ہوتا ہے، نیا آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو کمرشلائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اورک کی ڈیفینیشن سمجھ لیں یا تعارف سمجھ لیجیے۔ سر اب یہ بتائیے کہ اب ایک اسٹوڈنٹ جو انٹر کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے لاء کرنا ہے، تو پہلے تو سر ایک ڈپارٹمنٹ جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو یہ کرمنالوجی اور جو لاء ہے یہ ایک ہی ہیں، فرق ہے اس میں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کرنا، اور اسٹوڈنٹ کیسے طے کرے کہ اس کو لاء کرنا ہے، LLB کرنا ہے یا کرمنالوجی میں بیچلرس کرنا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیجیے۔ اچھا، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایمبیگیوس ایک ایشو ہے۔ دیکھیں، انسانی زندگی کی جو کردار کی تعمیر و تکمیل ہوتی ہے وہ تعلیم سے ہوتی ہے۔ اب تعلیم کے اندر مختلف ڈسپلنز ہوتے ہیں، جیسے پیور سائنسز ہوتی ہے، جیسے تجارت ہوتی ہے، سماجی علوم ہوتے ہیں، تو یہ سیگریگیٹ کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ پیور سائنسز کی بات کرتے ہیں تو آپ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، فارمیسی ہے، میڈیکل سائنسز ہے، بہت ساری چیزیں جاتی ہیں۔ تجارت میں آپ کو پتہ ہے آج کل لوگ BBA کر رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں، مینجمنٹ سائنسز انٹروڈیوس ہو چکا ہے، یہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی اسی طریقے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ جو سوشل سائنسز ہے یہ بیسیکلی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے۔ میری ایک اس میں ہمیشہ سے بینگ اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز میری ہمیشہ گزارش یہ رہی ہے کہ بیسیکلی سوشل سائنسز بلانگس فرام ہیومن بیہیویئر، ٹھیک ہے، اور ہیومن بیہیویئر از ویریبل، وہ متغیر ہے۔
جتنے بھی سماجی علوم ہیں وہ سماج کے لیے یا معاشرے کے لیے بنے, اور معاشرے میں افراد رہتے ہیں, وہ جو افراد رہتے ہیں ان کے رویوں کی عکاس ہیں یہ سارے مضامین جتنے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. اب جہاں تک کہ کرمنالوجی اور لاء کے ڈیفرنس کا تعلق ہے, میری اپنی ذاتی رائے میں, اور ایسا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ چیز آپ کو HEC کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی کہ لاء اٹ سیلف فالز ان سوشل سائنسز. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے قانون انسان کے لیے بنا ہے, انسان قانون کے لیے نہیں بنا ہے. بہت خوب. آپ خود جو ہے وہ قانون کے طالب علم رہ بھی چکے ہیں, آپ لاء گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ, ابھی آپ ماسٹر کر رہے ہیں. تو قانون آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مہذب بنانے کے لیے, پابند بنانے کے لیے بنایا گیا تھا. اس وقت جو جورسٹ تھے تو ان کا سوچنا کہنا یہ تھا کہ جس زمانے میں یہ مضمون متعارف کروایا جا رہا تھا تو سوسائٹی میں رہائش موجود تھی, اچھے سے اچھا پوشاک موجود تھا, اچھے سے اچھا پکوان موجود تھا, لیکن جن لوگوں کے لیے وہ چیزیں مہیا تھیں ان لوگوں میں تہذیب اور تمدن نہیں تھا, اور حاکم محکوم کو دباتا تھا, ظالم مظلوم پہ ظلم کرتا تھا. ہر وہ شخص کے جو اپنی حیثیت میں سماجی معاشی رتبے میں کمزور ہوتا تھا اس کو ایک احساس محرومیت تھا. تو اس چیز کو مساوات پہ لانے کے لیے اس وقت کے جو دانشور تھے جن کو ہم قانون کی زبان میں جیورسٹ یا ماہر قانون کہتے ہیں, انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسا ڈسپلن ہونا چاہیے کہ جو ریاست کی طرف سے نافذ العمل ہوگا اور جو شہری ہوں گے وہ اس کی کمپلائنس کے پابند ہوں گے, تو اس کو ہم کہیں گے قانون, لاء. اور ایک فریز دے دیا گیا کہ لاء از این آرڈر, یہ ایک حکم نامہ ہے. کیوں کہ یہ ریاست نے نافذ کیا ہے اور جو شہری ہیں وہ اس کی پابندی کے مجاز ہیں, اگر وہ پابندی نہیں کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی. یہ تو قانون کا معاملہ ہے. اب آپ آ جائیں کرمنالوجی. کرمنالوجی کیا ہے؟ یہ اس کو اردو میں آپ کہتے ہیں جرمیات. یہ کرمنالوجی سبجیکٹ لاء میں بھی ہے, LLM میں پڑھایا جاتا ہے, ایز این آپشنل سبجیکٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں. کرمنالوجی بیسیکلی تھیوریز کے اوپر مبنی ایک سبجیکٹ ہے کہ جو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں, اور اگر ہم ڈیوینٹ بیہیویئر سے ڈیلیکوینٹ ہوتے ہیں تو ہم کرمنالٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم جرمیات کی تعریف کی بات کریں تو وہ ایک سمپل ون لائنر ڈیفینیشن میں بتاتا ہے کہ کرمنالوجی از اے سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم, کرمنل اینڈ کرمنل بیہیویئر. یہ تین الفاظ جو ہے نا یہ احاطہ کرتے ہیں پوری کرمنالوجی کا. اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس فرق کو سمجھیں کہ ہر عمل جرم نہیں ہوتا. وہ عمل جرم ہوگا یا اس چیز پہ سزا ملے گی کہ جو یا تو قاعدے قانون میں یا رواج یا مروجہ چیزوں میں موجود نہ ہو, یا تمام لوگ وہ نہ کرتے ہوں, یا ایک قاعدہ قانون نظم و ضبط بنا دیا گیا ہو, اگر آپ اس کو توڑیں گے تو آپ خطا کار کہلائیں گے, گناہ گار کہلائیں گے, یا لاء کی لینگویج میں آپ ملزم کہلائیں گے. آپ پہ الزام ہوگا کہ یہ چیز آپ کو منع کی گئی تھی اور آپ نے کر دی. دوسری چیز کرمنل. ہر شخص کرمنل نہیں ہوتا. وہ آدمی کہ جس پہ کوئی شخص الزام لگائے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے, اور جب وہ عدالتی کاروائی کے دوران جب ٹرائل جب چلے اور ثبوت اور شواہد گواہان سے ثابت ہو جائے کہ اس پہ لگا ہوا الزام درست ہے, تو جو سزا اس کو ملے گی تب وہ کرمنل کہلائے گا. تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ہر شخص کرمنل نہیں ہے. اب تھرڈ ہے کرمنل بیہیویئر. کرمنالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ جب اس کو سزا ملے تو اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ سزا سن کے یہ شخص نادم ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا یہ شخص جو ہے یہ کوئی ریونج لینے کے چکر میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 6 مہینے کے بعد نکلتا ہوں پھر آپ سے بات کروں گا.
تو دس از دا اسٹڈی آف کرائم، کرمنل اینڈ کرمنل بیہیویئر. تو کرمنالوجسٹ کا بنیادی کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کرمنل بیہیویئر نظر آتا ہے. اور کرمنالوجسٹ کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ کاٹ کے نہیں پھینک دیتے ہیں, آپ اس کی ڈریسنگ کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کی انگلی پراپر کام کرنے لگتی ہے. جسم کا کوئی بھی عضو اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اس کو آپ الگ نہیں کر دیتے. تو وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے نا زخم خوردہ آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کا زخم گل سڑ چکا ہوتا ہے, تو اس سے اگر خطا ہو بھی گئی تو ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے دوبارہ سوسائٹی میں لاتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ نے یہ ڈرگ ایڈکٹ کو دیکھا ہوگا جو ایڈکشن میں ہوتے ہیں, ڈرگ یوزر ہوتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ نارمل لائف میں لے آئے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ریلیپس کے فیز میں وہ دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن علم جرمیات کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے مجرمانہ جو رویہ ہے اس کو جو ہے نا بہت پولائٹلی اس بات کا احساس دلائیں کہ بھائی آپ نے غلط کیا تھا, نہ یہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ ہوا, آپ کی فیملی کے لیے نقصان دہ ہوا, یہاں تک کہ معاشرے سے متاثر ہوا. تو یہ تو لا اور کرمنالوجی کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. اب سوال آپ کا جو بیسک تھا وہ کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوشل سائنسز جو ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ, انٹر ریلیٹڈ ڈسپلنس ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معاشیات بھی ملے گی, نفسیات بھی ملے گی, آپ کو ہر وہ سبجیکٹ کے جو آپ کی زندگی میں شامل ہو. کیونکہ ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کے شادی تک, شادی کے بعد موت تک جو ہے اس چیز کا پابند ہوتا ہے کہ اس کو قانون کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب کرمنالوجی کا لا سے جو تعلق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جتنی اس کی تھیوریز ہیں, جو مشہور تھیوریز ہیں, اس سے فوجداری قانون بنایا گیا جس کو آپ کرمنل لا کہتے ہیں. کرمنالوجی میں تھیوری ہے سوشل لرننگ تھیوری, یہ سوشیولوجی سے لی گئی ہے کیونکہ یہ پوری ایک چین ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کرمنالوجی کی مدر جو ہے وہ سوشیولوجی ہے اور اس کی مدر جو ہے وہ اینتھروپولوجی ہے. اور اگر آپ مزید جو ہے نا اس کی برانچز میں آئیں تو آپ کو پینالوجی ملے گی, وکٹیمالوجی ملے گی, کرمنل سائیکالوجی ملے گی. لیکن اگر آپ شروع سے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اینتھروپولوجی. اب اینتھروپولوجی سن کے ایک عام آدمی سمجھتا ہے یہ کوئی میڈیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہے علم بشریات. بشر کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا اپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو یہ جو اپلیکیشنز ہیں تو اس کی کمانڈ آتی ہوگی تو آپ آپریٹ کریں گے نا. بالکل. تو انسان کی کمانڈ کیا ہے, اس کے بیہیویئر کیا ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹس کیا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو باڈی ہے اس کو تو کنٹرول تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کرتی ہے. بھائی آپ جیسا گمان کرتے ہیں وہی کیفیت آپ کے اوپر ہوتی ہیں. آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے, یعنی اس سے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے, تو آپ جھومنا شروع کر دیتے ہیں, باڈی موو کرنے لگتی ہے آپ کی. اگر آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اگر آپ کو ایک سیدھی بات بھی کہی جائے تو وہ آپ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. تو یہ اصل میں رویوں کا ایک علم ہے, اور مختصر وقت میں تو ظاہر ہے اس پہ اتنی بات نہیں کی جا سکتی. جو چیدہ باتیں دی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. اسی کے سب پارٹ یہ تھا کہ ایشو یہ آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کرمنالوجی کر لی لیکن ہم پھر بھی کورٹ میں پریکٹس نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو اب جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اس کا اسکوپ بہت نیرو ڈاؤن ہو گیا ہے. جی جی. اور یہ لمیٹڈ اسکوپ ہے, پتہ نہیں ہمیں آگے جاب ملے نہ ملے, ہم کہاں جو ہے نا وہ خجل خوار ہوں. تو LLB کی طرف بھی لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی کورٹ نظر آ رہا ہے, کورٹ جائیں گے پیسہ کما لیں گے. تو یہ اب اس کے اندر جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کے لیے کیا ایسا اسکوپ ہے کہ جہاں اس کے معاشی حالات بھی اس کے بہتر ہو سکیں؟ دیکھیے میں پھر بہت مدبانہ گزارش کروں بحیثیت قانون کے طالب علم کے, جرمیات کے طالب علم کے, یا سوشل سائنسز کے طالب علم کی حیثیت میں. دیکھیے اسکوپ جو ہے نا وہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, کرنٹ اسپارک آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادارہ آپ سے نہیں پہچانا جاتا, آپ ادارے سے پہچانے جاتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہے
اگر وہ اپنی اسکول میں پوزیشن لاتا ہے تو اس اسکول کا نام ہو جاتا ہے. تو اس بچے کی انفرادی محنت ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے بھائی وہ ادارہ تو 50 اور بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے نا. صحیح ہے. تو انہوں نے تو وہ رزلٹ نہیں دیا تو 3 نے دیا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن آئی, رائٹ. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ پہلا پارٹ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ کرمنالوجی والے پریکٹس کیوں نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا ایک پروفیشنل ڈگری ہے کہ جس میں الٹیمیٹلی پریکٹس کا فیز موجود ہے, اور آپ جب تک اس فیز سے نہیں گزریں گے یو ول ناٹ گیٹ لائسنس ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے. کرمنالوجی میں سمپل آپ کو ایک ڈگری اوارڈ کی جاتی ہے, اور کورس سے آپ کا اس لیے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ لا میں آپ تقریباً 20 سے 25 قوانین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جو چیزیں ڈیل کر رہے ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں. اور وکلا ایک اتنی امپورٹنٹ یعنی کمیونٹی ہوتی ہے پوری دنیا میں, اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, انہوں نے اس سبجیکٹ کو وہی عزت دی ہو. تو یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ معاشرے کا ہر فرد ان سے رجوع کرتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہو, نکاح نامہ کا کام ہو, جو ہے نا یہ اگر خدا نہ خاصہ میریٹل کوئی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, میریٹل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, طلاق خلا وغیرہ, انسان کی جائیداد کی تقسیم اس کی موجودگی میں یا مرنے کے بعد, یا آپ کی کسی جائیداد پہ قبضہ ہو جائے, ان تمام چیزوں کو وہ شخص ڈیل کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پریسکرپشن پہ آپ کسی کی پراپرٹی ٹرانسفر کر دیں. تو ایوری ون از ڈیپینڈنٹ اپون ایڈوکیٹ اور جوڈیشری. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایک اہمیت اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے کرمنالوجی کا جو اسکوپ آپ نے پوچھا, یہ میں نے مختلف فورم پہ یہ گزارشات کی ہیں کہ کرمنالوجی اس وقت پوری دنیا کا ایک ہاٹ کیک سبجیکٹ ہے, کیونکہ ہم جا رہے ہیں بہت ایڈوانسمنٹ کی طرف, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف, جی ٹی پی وغیرہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو فورنسک آپ نے ذکر کیا, ڈیجیٹل فورنسک سائنسز کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہر ادارے میں ایک کرمنالوجسٹ کی ضرورت ہے. صحیح, بالکل. بھائی دیکھیں سائیکالوجسٹ کون ہوتا ہے؟ ماہر نفسیات, جو آپ کے نفسیاتی مسائل کو درست کرتا ہے. مینٹل ڈس آرڈر ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, وہ آپ کو تھرو کاؤنسلنگ کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کا علاج کر دے گا. بالکل. اکنامسٹ کیا کرے گا؟ وہ آپ کی سوسائٹی میں معیشت میں جو لوپ ہولز ہوں گے یا اگر کوئی پرابلم آ رہا ہوگا وہ اس کو درست کر دے گا. اب ماہر جرمیات کیا کرے گا؟ ماہر جرمیات جو ہے وہ اپنے علم سے ایسے نظریات پیش کرے گا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کرائم کی پریونشن کر دے گا, لیکن اس کو منیمائز ضرور کر دے گا. صحیح. کیونکہ ابھی بچوں کو تو صرف اتنا علم ہے نا کہ بھائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں داخلہ لینا ہے, اور اس کا نام چونکہ کرمنالوجی ہے تو یہ کوئی بہت ہی ہیوی چیز ہے. لیکن ان بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر موجود سبجیکٹ کی کتنی جا کے برانچز ملتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پینالوجی بتائی, دس از دا اسٹڈی آف پنشمنٹ. کریکشنل انسٹیٹیوشنز, جیل کے بارے میں ساری معلومات ہوتی ہیں. وکٹیمالوجی جو ہے, اگر اے پارٹی بی کے اوپر الزام لگاتی ہے تو جب کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بی پارٹی وہ وکٹمائز ہے, حالانکہ ادھر وہ ملزم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کرمنالوجی تو پورا سائیکالوجیکل, بایولوجیکل, سوشل تمام ایسپیکٹ کو ایک ساتھ لے کے چلتی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, یہ پالیسی میکر ہوتے ہیں. یہ آئی بی میں ہو سکتے ہیں, ایم آئی میں ہو سکتے ہیں, اور موجود بھی ہیں, آئی ایس آئی میں ہو سکتے ہیں, یہ ایف آئی اے میں ملیں گے, نیب میں ملیں گے, اینٹی کرپشن میں ملیں گے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیلیٹی اداروں میں بھی ان کو رکھیں, آپ کے کرپشن کے ریٹ میں کمی آئے گی. کہ بھائی آپ کے ہی میں رکھیں. یہ جو لائن لاسز ہو رہے ہیں, یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں, یہ جو دوسروں کے کا برڈن ہم پہ پڑ رہا ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ جتنی بھی اکنامی کی لیکیج ہے وہ میرے یعنی مجھ پہ اور آپ پہ پڑ رہی ہے. اور آج کل جو بھی حالات ہیں
جو مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، اور جتنا مہنگا پیٹرول اور اجناس ہم جتنی مہنگی خرید رہے ہیں یہ انہی وجوہات کی بنا پہ. تو میری یعنی ہمبل سبمیشن میں کرمنالوجی کا بہت اسکوپ ہے، لیکن حکومت کو اور جو ہمارے مقتدر ادارے اور لوگ ہیں ان کو اس کو اہمیت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، ہمیں فورنسک لیب بنانی پڑے گی، ہے نا. تو اسکوپ تو بہت ہے اس کا، لیکن کرے گا کون؟ کریں گے وہی لوگ کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس عنان حکومت ہے. میں اور آپ تو اپنا کام کر سکتے ہیں صرف. سر بہت ساری باتیں کرنی ہے، آپ کا قیمتی وقت بھی ہے، لیکن آخری سوال کرمنالوجی سے ریلیٹڈ یہ کہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ سبجیکٹس مطلب یہ کرمنل پروسیجر کوڈ اور پاکستان پینل کوڈ اضافی پڑھا کر ان کو اتنا قابل کر دیں کہ یہ کرمنل لا میں پریکٹس کرنے کے قابل ہو جائیں، یا صرف کرمنل لائر کے اعتبار سے ہی ان کو لائسنس مل جائے، سول کی نہ کریں پریکٹس، لیکن اتنا کیا ان کو سر اختیار مطلب گورنمنٹ لیول پہ یہ ہو سکتی ہے بات، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے کافی ہے کہ یہ جو ابھی مضامین پڑھا رہے ہیں یہ بہت ہے ان کے لیے؟ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ اول تو ایسا ممکن ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک کریکولم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر کورس کا ایک کریکولم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو پراپر طریقے سے یعنی اس کو یونیورسٹیز کو بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ آپ کے کریڈٹ آورز ہیں، ٹھیک ہے، 48 ہیں یا واٹس ایور جو بھی ہیں، یہ ڈگری کے ہیں، یہ ڈپلوما کے ہیں یا سرٹیفکیٹ کے ہیں، وہ آپ کو ایک کریکولم دے دیتا ہے، اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو فالو. آپ کو کرنا ہے اس کو. جو آپ نے جن سبجیکٹ کا ذکر کیا، یہ سبجیکٹ تو اس میں پڑھائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کرمنالوجی میں کرمنل پروسیجر کوڈ بھی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا انویسٹیگیشن بھی پڑھایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ٹیکنیکلی جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں یہ پروویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مطلب تصدیق تو خیر یہ ریلیونٹ فیلڈ کا آدمی کرے گا. ایک عرف عام میں ایک بات سننے میں یہ آئی ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے یہ فارم ڈی اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو ڈگریز لیتے ہیں فارمیسی میں، ڈی فارم یا فارم ڈی کرتے ہیں، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دا ٹائٹل آف ڈاکٹر. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، میری وائف بھی جو ہے فارماسسٹ ہے وہ نہیں یوز کر سکتی اور پرسکرپشن نہیں دے سکتی. تو یہی چیز ہے. اچھا، لیکن کیا ہے، فزیو تھراپسٹ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہومیوپیتھک والا تو وہ تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک مجاز اتھارٹی نے منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اور جو ہے نا وہ آپ ایک وائٹ جو ہے نا لیب کوٹ پہن کے آپ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں، اور ایک عام آدمی اس کو تو بیچاروں کو بنیادی چیز کا نہیں پتا، اب وہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اصلی ڈاکٹر ایسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں جو میری جو ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر تھرو پارلیمنٹ اگر کوئی ایسی کوئی ریزولیشن، کوئی بل کوئی پیش کیا جائے کہ بھائی کوئی ایسا مدعا اٹھایا جائے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ ایسی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. لیکن میں اس سینیریو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا اویلیبل ایجوکیشنل سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اب سر ڈپارٹمنٹ آف لا کی طرف آ جائے. سر ایک بچہ ہے جس نے ابھی انٹر کیا ہے، اب اس کو پہلے دینا ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی کا ٹیسٹ دے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ریسٹرکشنز کتنی بڑھ گئی، یونیورسٹی ایک خاص تعداد تک ہی انرولمنٹ لے سکتی ہے بچوں کی. پھر سر وہ بیچارہ 5 سال LLB کرے، پہلے تو 2 سال تھا، پھر 3 سال، اب 5 سال کا ہی ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ سر وہ گریجویشن ایڈمیشن ٹیسٹ دے، گیٹ دے HEC کا. پھر اس کے بعد وہ سر بار کاؤنسل کا جو ہے نا ٹیسٹ دے، پھر اس کا انٹرویو دے. پھر سر وہ 2 سال جو ہے وہ کورٹ میں پریکٹس کرے. اور ابھی ریسنٹلی سندھ جوڈیشل اکیڈمی کی جو ہے انٹرنشپ بھی اب لازمی کر دی ہے. اور پھر سر 2 سال پریکٹس کرنے کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کرے، اس کے لیے بھی آرڈرز چاہیے، ججمنٹ چاہیے. تو سر یہ تو سفر طے کرتے کرتے تو سر بوڑھا ہو جائے گا سر وہ وکیل. تو وہ اتنا لمبا سفر، جیسے 5 سال میں تو سر لا ہونا نہیں ہے. تو یہ تو معاشی جو حالات ہیں، اور آپ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو یہ ینگ لا اسٹوڈنٹس کو سر جو ہے وہ پریشانی جو آ رہی، اس کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں، یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نظریہ؟ میری ذرا اس میں رائے آپ سے تھوڑی مختلف ہے، یا آپ کے خدشات سے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں میں بھی اسی پروسیس سے گزرا ہوں. صحیح. اصل میں 5 سال سن کے جو ہے نا، سن کے بہت بڑا لگتا ہے. بالکل. ڈگری تو ہماری بھی 5 سال کی ہے. فرق اتنا ہے
کہ ہم نے انٹر کے بعد سے لا نہیں کیا, ہم نے پہلے گریجویشن کیا, بی اے, بی ایس سی, بی کام, واٹس ایور گریجویشن تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو وکیل صاحب ہوتے ہیں یا صاحب ہوتے ہیں, یہ صاحبان جو ہیں یہ ڈبل گریجویٹ کہلاتے ہیں, جیسے MBBS ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 17 سال ہے. ہاں, بیچلر آف میڈیسن, بیچلر آف سرجری. اس طرح سے میری جنریشن کے لوگ کیا کرتے تھے, گریجویشن ہوتا تھا ان کا, اب وہ بی اے ہو, بی ایس سی ہو یا بی کام ہو, ٹھیک ہے, مطلب یہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے یہ, ٹھیک ہے. آپ نے گریجویشن کیا, ٹھیک ہے, اور پھر 3 سال کا آپ نے جو ہے نا LLB کیا, ٹھیک ہے. ہاں, کچھ چیزیں اضافی ہیں. ٹیسٹ ہمارا بھی ہوا تھا, سندھ بار کاؤنسل نے لیا تھا, انٹرویو ہمارا بھی ہوا تھا. یہ جو انٹری ٹیسٹ کا آپ نے LAT کا بتایا, لا اسسمنٹ ٹیسٹ, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے آپ کا یا سامعین کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ یہ میری نظر میں ایک اچھا قدم ہے. لیگل ایجوکیشن کی کوئی کوالٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر پالیسی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی نا, تو یہ کوالٹی آف لیگل ایجوکیشن کے لیے کرائی گئی تھی کہ لوگ فلٹر ہو کے آئے, ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مومن خان مومن نے کہا ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا, تو یہاں بھی کیا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو جتنا فلٹر کیا جا سکتا ہے, تو اسی لیے LAT رکھا گیا. اور LAT کیا, اس میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے لا اسسمنٹ ٹیسٹ. ارے بھائی, لا کا تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہے اس میں, وہ تو جنرل ایک. اچھا, یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی پرسنالٹی کو ایکسپلین کریں, تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یعنی بچے کا کتنا انکلائن یا ٹینڈنسی جو ہے وہ لا کی طرف ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. باقی تو آپ MCQs کرتے ہیں جس میں چیز کا تکا لگ گیا نہیں لگا, وہ پاس کر لیتے ہیں. اب آپ آ جائیں, یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی اپنی پالیسی ہیں. ویسے تو جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں وہاں لیٹ کے بعد وہ نہیں لیا جاتا, ٹیسٹ نہیں ہوتا لیٹ کے بعد, ٹھیک ہے. ہاں, لیٹ کے بعد ٹیسٹ نہیں ہوتا. ان کے وہاں پہ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اگر 100% ہیں تو 35% جو ہے وہ میٹرک کا ویٹیج لیا جائے گا, 35 آپ کا انٹر کا لیا جائے گا, اور 30% جو ہے وہ آپ کا لیٹ کا, چاہے آپ نے 80 مارکس لیے ہوں یا 50 لیے ہوں. یہ ایک کرائٹیریا فارمولا ہے. اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اچھا, انٹرویو دیکھیں, میں تو ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو اس لیے ہونا چاہیے, اس وقت یہ سوسائٹی بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. وہ بظاہر ایک بچہ آپ کو بڑا سیدھا سادہ نظر آ رہا ہوتا ہے, آگے جا کے پتہ چلتا ہے یہی بچہ پرابلم کرتا ہے یا کر سکتا ہے. تو انٹرویو بہرحال ایک فیز ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جناب جو ہے وہ 5 سال کا کرتا ہے. 5 سال کا تو میں نے کلیئر کر دیا ہے, تو برابر ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ 5 سال فرق اتنا ہے کہ ہم نے انٹر سے نہیں کیا, آپ انٹر سے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا 5 سال آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ MBBS یا BE کر رہے ہیں. اب تک گیٹ پہ آئے. اچھا, اب آ جائے گیٹ. اب گیٹ کے اندر کیا ہے, گیٹ کیوں لیا گیا ہے کہ مزید فلٹر کر دیا جائے. ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو فرسودہ نظام تعلیم ہے, ٹھیک ہے. اویلیبلٹی آف لٹریچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کرنٹ بکس ہی نہیں ہے, نہ جو ہے نا ادارے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کا ابھی ہم نے انٹرویو کے شروع کے پارٹ میں ذکر کیا تھا کہ کسی بھی جامعہ کا ایک بنیادی یعنی عنصر ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ شعبہ ہونا چاہیے. آپ کا کوئی کام ہی نہیں کرتے, نہ بچوں کو آپ ریسرچ کے لیے بھیجواتے ہیں, نہ ان کو کام دیتے ہیں. پوچھ لیں ایبریویشن, اس کو نہیں پتا ہے, اسٹوڈنٹ کیا بہت سے ٹیچرز کو نہیں پتا ہوگا. خیر, تو گیٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ, یعنی لا گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ. اس طرح سے MGAT بھی ہوتا ہے, وہ میڈیکل والوں کا ہوتا ہے. اس کا بھی مقصد جو ہے نا کہ جو بھی آ گئے, آپ کو تو پتہ ہے یہ انفیئر مین سے زگ زیگ کر کے لوگ کیسے کیسے پہنچ جاتے ہیں, پہنچ گئے تو بھی فردر ان کو فلٹر کرنے کے لیے. اور یہ آپ ریشو دیکھ لیجئے
کہ اگر 500 بچہ بیٹھتا ہے تو کتنا یعنی 50 کا بھی ریشو نہیں ہوگا, 100 کا ریشو ہوگا اگر آپ میکسیمم لگا لیں. کتنے بچوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جو مطلب چوتھی پانچویں مرتبہ پیار ہو رہے ہیں. اور سر یہ لمیٹیشن بھی جو لگائی ہوئی ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہی آپ اپیئر ہو سکتے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے اس کی کیا یہ پالیسی اس وقت رائٹ نہ ہو, میرے علم میں نہیں ہے, اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر سکتا. 3 دفعہ تھی سر, پہ 5 دفعہ, اب 7 دفعہ کر دی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر موقع ملنا چاہیے کہ ہم گیٹ جتنی دفعہ دینا چاہے دے دیں. نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس بچے کو موقع دیا جاتا رہے گا تو پیچھے بھی تو لوگ آ ہی رہے نا. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیے نا, اگر آپ اپنے آپ کو پہلی بار نہیں تو بھائی دیکھیے نا, دنیا کا ایک مروجہ اصول ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ سے کسی بھی چیز کا اعتراف 3 مرتبہ کروایا جاتا ہے, وہ قابل قبول ہوتا ہے, چاہے وہ نکاحی کیوں نہ ہو. اگر آپ 3 میں بھی نہیں کر سکے تو پھر آپ سے کیا امید کی جائے گی. تو اس حقیقت کو دیکھیں, بات پتہ ہے کیا ہے, تنقید کرنا بہت آسان کام ہے, بہت ہی آسان کام ہے نا. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہماری اپنی ذاتی کوتاہیاں کیا ہیں. ہم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پالیسیز کے اوپر, چیزوں کے اوپر. بھائی آپ خود قانون کے طالب علم ہیں, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آئین جو ایک سپریم لا ہے, جو آپ کو بنیادی حقوق دے رہا ہے, تو وہ کن لوگوں کو معزز شہری کہتا ہے, بونافائیڈ شہری ان کو کہتا ہے جو لا کی کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو آپ رائٹس اینڈ آبلیگیشن کی بات کرتے ہیں, کب ملتے ہیں آپ کو؟ جب آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. بھائی آپ ڈیوٹی پرفارم کریں گے تو رائٹ کلیم کر سکتے ہیں نا. بھائی اگر آپ 30 دن کی نوکری پہ 15 دن جائیں اور 30 دن کی تنخواہ لیں تو کون دے گا آپ کو؟ اور اگر آپ جو ہے شور شرابہ کریں کہ میرا رائٹ ہے, تو یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کی ہے. تو ہاؤ کین یو کلیم, نہیں کر سکتے آپ. اسی طریقے سے جو بھی لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, فرسٹ دے آر باؤنڈ ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے حصے کا کام کریں تو ان کو اعتراضات کا وقت ہی نہیں ملے گا, اور ان کو یہ 3-3, 4-4, 5-5 کا جو ہے نا کوئی ایشو نہیں آئے گا کہ وہ اپیئر ہو کے فیل ہو گئے, اور وہ اس کو یہ سمجھیں یہ کوئی طلبہ دشمن پالیسی. ایسا نہیں ہے. ملک کی حالت دیکھ لیجئے بھائی, اس کو بنانا ہے, بالکل اس کو مزید نہیں خراب کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, نیٹ اینڈ کلین لوگوں کی ضرورت ہے. پوری دنیا تو وکیل نہیں ہے, پوری دنیا تو سرکاری نوکری نہیں کر رہی. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ارن. بھائی یعنی اگر 24 کروڑ لوگ ہیں تو سارے کے سارے تو کوئی 12 کروڑ تو اس کے اندر سرکاری ملازم یا وکیل یا ڈاکٹر یا انجینئر تو نہیں ہے نا. بہت ہی مائنر ریشو ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اتنی اس کی جو محنت ہے وہ کریں. پھر لاسٹ آپ نے جو ایک بات کہی تھی کہ ہائی کورٹ کا انرولمنٹ ہوتا ہے اور کیسز ہوتے ہیں, یہ تو سب آج سے نہیں, یہ تو حصہ ہے کہ بھائی جب آپ سندھ بار کاؤنسل میں پہلی انرولمنٹ آپ لیتے ہیں لوور کورٹ کی, تو جب آپ ہائی کورٹ کے لیے جاتے ہیں اس وقت آپ کو کیسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے اسسٹ کیے یا آپ کا وکالت نامہ سرٹیفائیڈ کاپی کے ساتھ لگے گا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بحث نہیں ہوتی ہے کتنے پینڈنگ ہیں, کتنے جو ہیں آپ نے ہارے ہیں, کتنے جیتے ہیں. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریزنس کیا ہے, یہ اس کے اندر دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی انوالومنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو منفی سمجھا جائے. ہمیں چیزوں کو براڈر اسپیکٹ اینڈ کینوس پہ دیکھنا چاہیے, اور اپنے آپ سے اپنے حصے کی بات کرنی چاہیے کہ ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے. باقی دیکھیں فلاس تو ہر جگہ پر ہیں, چیلنجز ہر جگہ پر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز بڑی اسموتھ چل رہی ہے, لیکن جو آپ نے سوال کیا, جو میری ذاتی رائے تھی, وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر. بس سر آخر میں 1-2 سوال اور مزید, پھر انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. کیونکہ ہمارا خود ایک تعلیمی ادارہ ہے, آف دا اسکول, اور کئی اساتذہ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, تو آپ کا تو ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے, اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس, LLB کے اسٹوڈنٹ. سر جب کلاس میں آپ آتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے بھی پڑھایا ہے, تو آپ کلاس میں جب آتے ہیں اور جب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ سر بچے مس بہیو کر رہے ہیں یا پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھ رہے,
تو کیا اساتذہ کو آپ پیغام دیتے ہیں سر ایسے بچوں کو کنٹرول کرنا تو بہت مشکل ہے؟ ویسے آپ دیگر یونیورسٹیز میں دیکھیں تو شاید وہاں پر بھی بچے تھوڑے وہ مہذب ہو، لیکن لا اسٹوڈنٹس کے پہلی سے ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جو ہے نا یہ پہلی سے سر وہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹیچر کو ٹکنے نہ دیں. تو یہ جب آپ کلاس میں انٹر ہوں اور ایسے بچوں سے سر جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پیشنس کو کنٹرول کرتے ہیں اور بچوں کو کیسے سر تربیت کر، اتنے مشکل بچوں کی تربیت کیسے کر پاتے ہیں آپ، یہ آپ بتائیں. اور صبر کیسے کرتے ہیں، یا گھر جا کے آپ بھی سر سوچتے ہیں کہ کل سے نہ ہوں میں یونیورسٹی؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ ایسا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچے شرارتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے استاد جو ہوتا ہے نا وہ بڑا وسیع القلب ہوتا ہے. استاد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی کلچر نہیں ہوتا، اور استاد جو ہے ماں باپ سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو الیگزینڈر تھے سکندر اعظم، تو یہ اپنے استاد ایرسٹوٹل کی، ارسطو کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کے ایک جاننے والے نے پوچھا کہ جن ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا ہے اتنی عزت تو تم ان کی بھی نہیں کرتے ہو. تو الیگزینڈر نے ایک بڑا تاریخی جواب دیا کہ جو میرے حقیقی ماں باپ ہیں یہ مجھے آسمان سے زمین پہ لائے تھے اور میرے اساتذہ نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا. بہت خوب. تو یہ تو رتبہ ہے اساتذہ کا. جو بچے دیکھیے، شرارت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بدتمیزی ایک الگ چیز ہوتی ہے. جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہوتا ہے نا، کہ اریٹیٹ کرنا یا ٹیچر کو سم ہاؤ ڈسٹریکٹ کرنا یا ٹیچر کو یہ فیلنگ دینا کہ اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، دیکھیے اس میں تو ٹیچر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہوتا ہے تربیت کا معاملہ. ٹھیک ہے، یہ فیملی سے ہوتا ہے. یہ تو جو شخص ایسا کر رہا ہوتا ہے انفیکٹ وہ اپنا بیک گراؤنڈ دکھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی معقول آدمی تو جو ہے نا ایسے کسی شخص سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ کیچڑ ہے، اگر میں پتھر پھینکوں گا تو چیٹیں مجھ پہ آئیں گی. رائٹ، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹرول کا جہاں تک کہ آپ نے بتایا، میرا اپنا تو طریقہ کار یہی ہے کہ میں بچوں سے فرینڈلی بھی رہتا ہوں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں. اور میرے ساتھ کئی ایسے خوشگوار واقعات بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے اس پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں اساتذہ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اور اللہ نے کیونکہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بائی چوائس ٹیچر ہیں. ہم بائی چانس ٹیچر نہیں ہیں کہ آئے پڑھایا چلے گئے. نو، ہم پیشنیٹ لوگ ہیں. ہم اس کو ایک پیشن کی طرح پڑھتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ ٹیچنگ میں اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے جو ہمیں وکالت میں ملتے ہیں. آپ نے تو پروفیشن چھوڑا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار نے جو مجھے اہلیت دی یہ دین اس کی ہے، میری کیا اوقات ہے. تو یہ میرے اوپر قرض ہے، مجھے اس زمین کو بچوں کو دے کے جانا ہے. ارے بھائی جو لے لے گا، جو نہیں لے گا تو ایک روسی کہاوت ہے کہ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کے پانی تک لا سکتے ہیں، پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اور یا ایک اور بھی یہ کہے کہ بھائی مؤذن کا کام اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے. بھائی ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، اپنا میسج دینا ہے. بھائی یہ ہے نا، بھائی جس کو روشنی چاہیے وہ لے جائے. ہم نے تو چراغ وہاں راہ میں رکھ دیا ہے، جس کو چاہیے وہ لے جائے روشنی. اچھا، دوسری بات یہ ہے، اب یہ آ جائیں کہ یہ لا اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئر ہے، اس کے اندر جو اکابرین ہے نا، اس میں میں بھی شامل ہوں. اساتذہ ہوں یا سینئر وکلا ہوں یا وکلا کی تنظیمیں ہوں، ان کا ایک بڑا اہم رول ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ سستی شہرت کے لیے یا اپنے امیج کے لیے ایسے بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو شرارتی ہوتے ہیں، کہ جن کے انرولمنٹ نہیں ہوئے ہوتے ان کو کوٹ پہنا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں یا عدالتوں میں لے جاتے ہیں یا اپنا جونیئر بنا لیتے ہیں، یا ان سے جو ہے نا ان کو یعنی میری ذاتی رائے میں ان کا مس یوز ہوتا ہے اور بچے مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے بچے وائلنس کے علاوہ کسی چیز میں کام نہیں آ سکتے. نہ وہ کورٹ میں پلیڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اہلیت ہوتی ہے، نہ قابلیت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک حال ہی کا ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نیو ٹاؤن کے علاقے سے ٹرن کر رہا تھا، تو وہاں پہ اکثر جو ہے نا ایک سارجنٹ کہ جو آلموسٹ میری عمر کے رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے سپاہی، تو یہ روکتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ
جوان کوئی مطلب 18-20 سال کے لڑکے ہوں گے جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے, اور ایک سوزوکی الٹو کھڑی ہوئی تھی نئی, اور 1-2 موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں. تو وہ بحث ہو رہی تھی, تو میں نے شیشہ اتار کے ایک بچے سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ لوگ کیا لاء اسٹوڈنٹ ہو؟ تو انہوں نے کہا جی. تو میں اتر کے آ گیا, میں نے ان سے سارجنٹ کو اپنا تعارف کروایا, وہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے مجھے آپ بتائیے. تو اس نے ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا بدتمیزی کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, ان کے پاس نہ لائسنس ہے, اور جو ہے اور یہ مجھے فون کروا رہے ہیں مختلف جگہوں سے. اچھا, تو میں کیوں کسی کا فون سنوں؟ صحیح. تو میں نے اس بچے کو بلوایا اور میں نے کہا کہ آپ ان سے ایکسکیوز کریں, معافی مانگیں, یہ آپ کے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اتنی دھوپ میں اپنی نوکری کر رہے ہیں, آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کی سیفٹی کے لیے کر رہے ہیں. آپ قانون کے طالب علم میں, قانون جو ہے ہمبلنس سکھاتا ہے, قانون عاجزی سکھاتا ہے, آپ کو تکبر نہیں سکھاتا ہے. آپ قانون کے طالب علم ہو کے جو ہے نا, آپ لا میکر بننے کے بجائے لا بریکنگ کر رہے ہیں, آپ قانون توڑ رہے ہیں. اس بچے نے بہرحال معافی مانگی, اور پھر میں نے وہ جو صاحب تھے سارجنٹ جو تھے, میں نے کہا کہ دیکھیں بچے نے آپ سے ایکسکیوز کر لیا ہے, آپ بھی اپنی بڑائی دکھائیے. بچے جب غلطی کرتے ہیں تو بڑوں کا کام ان کو معاف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ بھی ان کو دل سے معاف کریں اور ان بچوں کو جانے دیں, اور ان کو زبانی ان کو پنش کر دیں کہ آئندہ یہ ڈاکیومنٹ یا جو چیزیں وہ رکھیں, اگر لائسنس نہیں ہے تو وہ بنوائیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی بڑی کشادہ دلی سے ان بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھے, کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا اگر مجھ سے بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال وہ معاملہ. اچھا, ان دا مین ٹائم یہ جو مین اس واقعہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران میں جب میں کھڑا ہوا تھا تو 2 وکلا گزرے اور انہوں نے اپنی گاڑی روک لی. اچھا, کہ جیسے کوئی جو ہے نا ابھی بلوا ہونے والا ہے یا کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی ہر چیز ٹھیک ہے, اوکے آپ جائیے, تھینک یو سو مچ. تو ایک اصل میں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک تاثر دے دیا گیا ہے کہ آپ کوئی سپر نیچرل چیز ہیں, آپ قانون سے بالا تر ہیں. ارے بھائی آپ تو سب سے زیادہ پابند ہیں, قانون کے سب سے زیادہ پابند ہی آپ ہیں بھائی. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی مؤذن صاحب, کوئی پیش امام صاحب, کوئی مفتی صاحب, کوئی عالم صاحب اگر کوئی غلط تلفظ یا کوئی اگر تفسیر یا تشریح غلط کر دیں تو لوگ جو ہے نا توبہ توبہ کریں گے, کیونکہ وہ ان سے امید ہی نہیں کرتے. تو آپ سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا پولیس والوں سے الجھ پڑیں گے یا ایک عام آدمی کو یا آپ تھانے پہنچ جائیں گے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. صحیح ہے نا. اور دیکھیں بھائی قانون تو جو ہے نا وہ انسان کو مہذب بنانے کے لیے بنایا گیا تھا, اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کرنا ہوتا ہے. بغیر پھڈے بازی بدمعاشی کے بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, آرام سے ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیں میں نے بھی اس سے بات کی نا بھائی, میں نے صرف اس کو اپنا نام بتایا اور صرف میں نے بتایا میں فلانی جگہ پر ہوں, ٹھیک ہے. میں نے تو اس کو نہیں کہا کہ جی میں تو یہ کر سکتا ہوں, میں تو وہ کر سکتا ہوں. اور آپ نے پہلے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ معافی مانگو. نہیں, بالکل میں نے کہا, کیونکہ دیکھیں میں ظاہر ہے کہ ٹیچر ہوں, وہ ظاہر ہے کہ اس عمر کے میرے بھی بچے ہیں. اب میں تو مطلب ظاہر ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے بہتر سمجھوں گا وہ ان کے لیے بھی کروں گا. تو یہ بات ہے. سر آخر میں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ کے انگنت اسٹوڈنٹس ہیں لاء میں بھی, کرمنالوجی میں بھی, لیکن ایک اور آپ کا معاملہ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ سی ایس ایس کو بھی پڑھاتے ہیں. جی الحمدللہ. تو اب میرا سوال یہ تھا کہ سی ایس ایس کے لیے سر جو بچے, میں نے کئی بچوں کو دیکھا سر وہ اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں, اپنے سارے کام چھوڑ کے 1-1, 1.5, 2-2 سال تیاری کرتے ہیں. جی جی. اور جو اٹیمپٹ دینے جاتے ہیں بعض اوقات کلیئر ہو جاتے ہیں, نہیں ہوتا. لیکن آپ چونکہ سی ایس ایس کے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو سر کیا اپنی زندگی کو روک کے سی ایس ایس دینا یہ بہتر عمل ہے, یا پھر اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس کی تیاری کر کے اس کے امتحانات دینا, دونوں میں سے کون سا رستہ سر جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ایڈمٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے اس طرف آئیں, ٹھیک ہے. وہ تو ایک بڑی مجبوری اور یعنی کہ کیفیت ہوتی ہے مجبوری کی کہ اگر وہ آفس نہ جائیں تو ان کا گھر نہیں چلے گا, یعنی وہ اپنے والد کو ہیلپ کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو
ظاہر ہے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم 6 مہینے کے لیے پابند کر لیں, دنیا سے لا تعلق کر لیں, تارک الدنیا ہو جائیں اور آپ فوکس کریں جو کام آپ کو کرنا ہے. میں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ چاہے بی ایس کے ہوں یا LLB کے ہوں یا ایون کہ یہ CS جو بچے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ابھی آپ ینگ ہیں, جوان ہیں, آپ کے ماں باپ کا سایہ اللہ سلامت رکھے. آپ 4 سال بھول جائیں کہ آپ اس دنیا میں موجود ہیں, رشتہ داریاں, دوستیاں, تعلقات بھول جائیں. 4 سال کے بعد جو پروڈکٹ آپ بن کے نکلیں گے تو آنے والے 40 سال آپ کے محفوظ ہو جائیں گے, آنے والی 4 نسلیں محفوظ ہو جائیں گی ان 4 سال کی وجہ سے. 4 سال مانگے آپ نے. ہاں بھائی, ابھی آپ انٹر میں ہیں, آپ گریجویشن کریں گے, ماسٹر کریں گے, آپ جو ہے نا ان دا مین ٹائم پیرالل آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آپ کچھوے کی چال چلے, آپ خرگوش کی طرح خلانچے نہیں ماریں کہ یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے میں کر لوں گا. نو میٹر, نو, آپ کریں اس کو آہستہ آہستہ آہستہ. آپ کے ذہن میں بھی رہے گا, آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا, جو پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں, ٹیسٹ پیپرز ہوتے ہیں, وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ کہیں پھنسیں گے نہیں, کہیں کے اوپر امکان نہیں ہوگا اس چیز کا. تو میری ذاتی رائے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بچے, اس کو میں سیگریگیٹ کر رہا ہوں 2 یعنی کیٹیگریز میں, کہ وہ بچے کہ جن کے پاس صرف پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, والدہ نے کہا ہے کہ بھائی ہم ہر سہولت دے رہے ہیں, آپ کو گاڑی دے رہے ہیں, اچھے کپڑے دے رہے ہیں, آپ کو آئی فون دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن آپ صرف پڑھو, آپ کو گھر کا بھی کام نہیں کرنا. ان بچوں پہ تو لازم ہے کہ وہ فوکس کریں. اور دیکھیں CSS کارنر ہو یا ایکس ادارہ ہو یا وائی ادارہ ہو, کرنا اس کو خود ہے, بالکل کوئی گھول کے نہیں پلائے گا. یہ تو گائیڈ لائن دیں گے نا, یہ صرف بتا سکتے ہیں, یا آپ کو ٹارچ جلا کے دے دیں گے, اس کی روشنی جہاں تک جا رہی ہے وہ تو آگے آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آگے روشنی ہے یا اندھیرا ہے, وہ تو اس کے لیے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. تو میری گزارش جو ہے آپ کے سوال پہ یہ ہے کہ وہ بچے کہ جو ابھی بالکل ینگ ہیں, جو فریش گریجویٹ ہیں, جنہوں نے لاء کر لیا ہے, BS کر لیا ہے, ان کو تو سجیشن یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ سہولتیں موجود ہے تو بے شک وہ جو ہے نا اپنے آپ کو تارک الدنیا کر لیں, آئسولیٹ کر لیں, اور مطلب گھس جائیں اس پورے سسٹم میں. وہ چاہے لاء پڑھ رہے ہوں, کرمنالوجی پڑھ رہے ہوں, اینتھروپولوجی پڑھ رہے ہوں, انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہوں, جو بھی ہو. دیکھیں علم جو ہے نا وہ نور ہے, اور نور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں بڑی طاقت ہے, یہ عزت مانگتا ہے, ایسے نہیں آتا ہے, یہ آپ کو وقت دینا پڑے گا. یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, یہ ایک پروورب کہی جاتی ہے کہ ورڈز آر لائک پیپل, الفاظ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. میں اگر آپ سے کبھی کبھی ملوں گا تو میرے آپ کے وہ تعلقات نہیں ہوں گے, لیکن ہم اگر روز ملیں گے اور ایک آدھ دن اگر ہم مس ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں گے کہ بھائی خیریت سے, سب ٹھیک تو ہے نا, تمہارا فون نہیں اٹھا یا تم بزی تھے, ٹھیک ہے. تو آپ جب اس کو عزت دیں گے, جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو عزت دے گا. علم عزت کیسے ملے گی؟ آپ کو مرتبہ ملے گا, آپ کو اسٹیٹس ملے گا. اور یہ بات بچوں کو سمجھنی چاہیے, اسٹیٹس پہ فوکس ہونا چاہیے. اسٹیٹس سے پیسہ آتا ہے, پیسے سے اسٹیٹس نہیں آتا ہے. اسٹیٹس ہوگا بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس پیسے آئیں گے, آپ کو اچھی نوکری ملے گی, اپارچونیٹیز ملے گی, آپ ابراڈ جا سکتے ہیں, ملک کی بہتر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. سر آپ نے بہت ٹائم دیا, مجھے LLB کا زمانہ یاد آ گیا, مجھے ایسی لگ رہا تھا جیسے آپ سے میں لیکچر لے رہا ہوں. لیکن اب جو ہے بہت سارے ٹاپکس ایسے ہیں جو ہم نے ٹچ نہیں کیے, تو اس میں ہم دوبارہ آپ سے گزارش کریں گے کہ کبھی آپ موقع دیجیے گا, جس طرح کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں, اور جو ناقص کارکردگی ہے, اور خود آپ نے جو کہ PhD کیا ہے, اتنا لمبا آپ کا طویل سفر ہے, اور PhD کرتے ہوئے کیا مسائل مشکلات آپ کے سامنے آئی ہیں, تو یہ انشاءاللہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے بہت ٹائم دیا بچوں کے لیے, اساتذہ کے لیے, جو آپ نے میسیجز دیے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے سے آگے تک پہنچائیں, اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس نوبل کاز کے لیے میرا انتخاب کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. میں تہہ دل سے آپ کو مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آف دی اسکول یا جو پروجیکٹ آپ نیک نیتی سے
اللہ کی فلاح اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اللہ اس میں آپ کو بہت برکتیں دیں اور آپ کو بہت عزتوں سے نوازے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.